آل لوط مرسلون، بس جب لوط علیہ السلام کے آل یعنی ان کے گھر کی طرف آئے پیغمبر مرسلون جن کو اللہ نے بھیجا تھا یعنی وہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے فرمایا تم ایک ایسی قوم ہو جو منکر ہو یعنی جانے پہچانے نہیں ہو، اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ فرشتے کہنے لگے نہیں، دیکھیں منکر کا مطلب یہ ہوتا ہے اجنبی لوگ ہو تو بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہو، تو اس کی نفی کی گئی بل کے ذریعے، نہیں ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ یہ آپ کی جو قوم ہے شک کرتی تھی کہ ہم پر عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو ہم اس چیز کو لے کر آئے ہیں، یعنی اس عذاب کو لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، یعنی سچ کے ساتھ آئے ہیں، حق کے ساتھ آئے ہیں، یہ عذاب واقع ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے قطع میں، قطع ٹکڑا، رات کے ایک حصے میں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور جو قوم آپ کے آگے آگے ہوگی یعنی آپ کے اہل و عیال جو آپ کے آگے آگے چلیں گے، آپ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے آپ نے چلنا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کیونکہ تاکہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے دیں آپ لوگوں کو اور ان کی نگرانی ہو سکے، تو یہ سب چیزیں اس میں حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑے گا نہیں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم سب چلتے رہو جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح سے بس چلتے چلے جانا ہے۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آخری دفعہ بھی آزمائش میں ڈالا اللہ نے، کہ جو غیب کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا غیب میں کہ عذاب آئے گا، ظاہر ہے وہ عذاب بہت دیر ہو رہی تھی، تو ایمان والوں کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا وعدہ سچا تھا یا نہیں تھا، تو اللہ ان کو آزما رہے تھے کہ جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب اس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے، تو آپ کو اللہ کو آزمانے کی اجازت نہیں ہے۔ تبھی لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے، آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب، تو ایک پتھر اس کے بھی لگ گیا۔ تو باقی ایمان والوں کو جیسے جیسے کہا جا رہا تھا وہ ویسے ویسے چلتے چلے گئے۔ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا عذاب آ رہا ہے تو بس آ رہا ہوگا، اور ہمیں کہہ دیا نہیں دیکھنا تو اس کا مطلب نہیں دیکھنا، تو یہ ان کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کی طرف یہ امر یعنی اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہ فیصلہ کیا تھا أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی جو دبر ہے یعنی ان کی جو جڑ ہے، مقطوع کاٹ ڈالی جائے گی، مصبحین اس حال میں کہ یہ صبح کریں گے۔ جب یہ صبح ہوگی، صبح صادق کا ایک جو ہے روشنی طلوع ہوگی، اس سے پہلے اس قوم کی جڑ کٹ چکی ہوگی۔ یہ کنایہ ہے کہ جڑ سے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اب قرآن میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن چونکہ واقعہ کو ایک تاریخی طور پہ بیان نہیں کرتا، تو اس لیے قرآن کے بیان کردہ واقعات میں بہت دفعہ ترتیب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو باتیں تھیں کہ اللہ نے لوط علیہ السلام سے، وہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، یہ باتیں بعد میں ہوئی ہیں، اور جو اگلی آیات آ رہی ہیں وہ واقعات پہلے ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے پہلے والی چیز کو بعد میں، بعد والی چیز کو پہلے ذکر کر دیا، کیونکہ وہ واقعے کا اہم پہلو تھا تو اگرچہ بعد میں لیکن ذکر پہلے کر دیا اس کو۔ اب جو واقعے میں بعد میں ہوا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اہل مدینہ شہر والے لوگ آئے، یستبشرون خوشیاں مناتے ہوئے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، مجھے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو مجھے ذلیل مت کرو، اخزا کا معنی ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، قوم کہنے لگی کہ کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے؟ ہم نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو مہمان کے طور پہ نہیں آنے دیں گے، یعنی یہ بڑی دیانتداری گویا وہ قوم شو کر رہی ہے اپنی، کہ ہم کوئی 2 نمبر لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے کہ اچانک آپ کے گھر پہ ہم حملہ کر رہے ہیں،
بلکہ ہم نے پہلے سے آپ کو خبردار کر دیا تھا کہ آپ کو ہماری عادت کا پتہ ہے، ہمیں لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے، آپ نے کسی لڑکے کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، مہمان نوازی نہیں کرنی آپ نے، ورنہ خود حالات کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اب جب آپ نے داخل ہونے دے دیا ہے تو اب ہمارا قصور نہیں ہے، اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیسے بدبخت دیکھیں، قالوا اولم ننهك عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا جہان والوں سے، یعنی جہان والوں کو گھر میں داخل کرنے سے۔ قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو کچھ، یعنی کیا مطلب، یہ میری بیٹیاں ہیں جن سے تم نکاح کرو، اگر تم کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے بیٹیوں کی طرف پہنچنے کا کون سا راستہ ہے جائز؟ نکاح، یعنی نکاح بہت آسان ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، لوط علیہ السلام نے پہلی بات تو ہاؤلائی کا لفظ کیوں فرمایا؟ ہاؤلائی تو ہاتھ سے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ، تو کیا وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی؟ دوسری بات یہ کہ بناتی، ان کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا؟ تو کیا لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان بدبختوں کے لیے پیش کر رہے تھے؟ تو ان دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں لوط علیہ السلام کا مقصد تھا کہ جو میری روحانی بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، اور ہاؤلائی میں اشارہ تھا کہ وہ بالکل قریب ہیں۔ جب کوئی چیز آسان ہوتی ہے نا، جس کا حصول بہت آسان ہوتا ہے، تو اس میں بھی مبالغتاً ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ میں نے کراچی سے حیدرآباد جانا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ حیدرآباد میں گویا میں اتنا لمبا سفر ہے کہ میں 24 گھنٹے کے بعد پہنچوں گا، جبکہ کراچی سے حیدرآباد جو ہے وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو آپ اسے بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی وہ 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہتے ہیں، بھائی یہ رہا حیدرآباد، یار یہاں سے نکلو گے 1.5-2 گھنٹوں میں حیدرآباد پہنچو گے، اس کے لیے پورا دن بس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ کیا مطلب، اس تک پہنچنا بہت آسان ہے۔ تو مبالغے کے لیے جب کسی چیز کا حصول بہت آسان ہوتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت آسان ہے تمہارے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے جو قوم تھی نا، جو لڑکوں سے بدفعلی کے لیے آئی تھی، اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ عورت سے نکاح بہت آسان ہے، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں اس کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑیں، یہ تمہارے سامنے ہیں، یعنی تمہاری جو عورتیں ہیں، جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں، تو بالکل سامنے ہیں۔ تو یہ مبالغہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ بلاغت کیوں، دیکھیں بلاغت کہتے ہیں کہ کلام ایسا کرنا کہ جو کنڈیشن جس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے نا، تو اسی حساب سے کلام کرنا۔ تو اب چونکہ ان کے دلوں میں نشہ سوار تھا بدفعلی کا، خواہش کو حرام طریقے سے پورا کرنے کا، تو ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں ان کو زبردست موٹیویشن ملے، تو زبردست موٹیویشن جب ہی ملے گی جب یہ بتایا جائے کہ نکاح بہت آسان ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا ہمیں، ہم جب رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو کہاں سے، اتنا آسان تو نہیں ہے، پہلے تو یہ ہوگا۔ تو اس زمانے میں نکاح مشکل کام نہیں تھا، اس لیے لوط علیہ السلام نے ایک بلاغت کے طور پر کہا کہ یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو اتنی ساری عورتیں تمہارے سامنے ہیں، ہر گلی محلے میں عورتیں، ہر گھر میں عورت ہے، ہر گلی محلے میں عورت ہے، تو کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے کہ عورتیں ہی پیدا ہونا بند ہو گئی ہوں تو تم کہو۔ تو یہ بلاغت ہے، اس لیے لوط علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور دوسرا، بناتی کیوں کہا انہوں نے؟ تو قوم کی بیٹیاں کیونکہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور نبی جو ہیں وہ ظاہر ہے امت کے روحانی باپ ہیں۔ تو ہر پیغمبر اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو موقع تھا لوط علیہ السلام نے جتنی بھی عورتیں گھروں میں ہیں، چاہے وہ میرڈ ہوں یا وہ ان میرڈ ہوں، تو جو میرڈ ہیں ان کے شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری عورتیں یعنی بیویاں ہیں، اور جو ان میرڈ ہیں تو ان سے نکاح کرو۔ ان کو بیٹیوں سے تعبیر اس لیے کیا کہ انسان کو اپنی بیٹیوں پہ اختیار ہوتا ہے۔ تو گویا لوط علیہ السلام اس میں یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تم جس سے نکاح کا کہو گے میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں گا۔ تو یہ بھی بلاغت ہے کہ یعنی یہ گویا میرے لیے اتنا آسان ہے تمہارا نکاح کرا دینا، جیسے کسی باپ کے لیے اپنی بیٹی کا نکاح کرانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی کے اختیارات تو عام طور پہ اخلاقاً بھی شرعاً بھی عام طور پہ باپ ہی کے پاس ہوتے ہیں۔
تو باپ راضی ہو جائے تو پھر نکاح بہت آسان ہوتا ہے. تو لوط علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیوں سے تعبیر کیا اور ہا اولائی اشارے سے. یہ دونوں چیزیں یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ نکاح بے انتہا آسان ہے تمہارے لیے. لہذا جب اتنا آسان ہے کہ یہ عورتیں اور گویا میری بیٹیوں کی طرح ہیں, تم جب بولو گے میں تمہارا نکاح ان سے کرا دوں گا. تو یہ بلاغت ہے اس میں کہ لوط علیہ السلام قرآن میں جہاں بھی آتا ہے, اور یہ تورات انجیل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی یہ واقعہ آپ تورات یا انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں بھی اسی طرح ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں, جس سے چاہو تم نکاح کرو. تو یہ حکمت تھی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. قرآن کہتا ہے لعمرک, لام تاکید کے لیے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, آپ کی جان کی قسم, انہم لفی سکرتہم, بے شک لوط کی قوم, سکرتہم اپنے نشے میں, یعمہون مدہوش تھے, انہیں یہ کوئی ترغیبات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اصولی طور پر تو جب کسی کے لیے نکاح مشکل ہو تو پھر یہ برائیاں کر رہا ہوتا ہے. تو اتنی ترغیبات کہ اتنا آسان ہے نکاح, اتنا آسان ہے, مگر وہ قوم مدہوش تھی نشے میں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, اللہ فرماتے ہیں ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا ان کو, مشرقین, اس حال میں کہ وہ صبح کر رہے تھے. یعنی صبح صادق, اشراق روشنی کو کہتے ہیں, تو یہاں صبح صادق کی روشنی مراد ہے. ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, تو ہم نے کر دیا عالیہا, اس زمین کے اوپر کو, سافلہا, اس زمین کا نیچے کر دیا, الٹ دی ہم نے زمین. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ, اور برسائے ہم نے ان کے اوپر, حِجَارَةً مِّن سِجِّیل, کنکر کے پتھر. اب یا تو ایسا ہوا ہے کہ پہلے زمین الٹی ہے پھر ان کو مزید نشانات مٹانے کے لیے پتھر برسے ہیں, یا ایسا ہوا ہے کہ پتھر پہلے برسے ہیں. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ پہلے پتھروں سے مارا گیا ان کو, اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے زبردست زلزلہ آیا اور زمین کو الٹ دیا گیا. تو یہ جو دوسری تفسیر ہے اس پر اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا زمین کے الٹنے کا, اس کے بعد ذکر کیا پتھر کا. تو میں نے بتایا کہ واو عربی میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے کہ دو کام ہوئے ہیں, یہ بتانے کے لیے نہیں آتا کہ یہ پہلے ہوا ہے اور یہ بعد میں ہوا ہے. تو دونوں کام ہوئے ہیں, قطع نظر اس سے کہ پہلے کون سا ہوا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اللہ فرماتے ہیں اس میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور بے شک یہ بستی ایک راستے میں ہے, مقیم, قائم سے, وہ راستہ بھی قائم ہے, یعنی استعمال میں ہے. وہ عرب جب جاتے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے تو وہ راستے میں وہ قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں نظر آتی تھیں, اور آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, بے شک اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے. جو چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں, اگر دلائل مجھے مل جائیں تو میں ایمان لے آؤں گا, تو اس کو اس میں نشانیاں نظر آئیں گی. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, ایکا عربی میں کہتے ہیں بن کو, وہ جو پانی کے بند باندھے ہوئے ہوتے ہیں نا, بہت بڑے بڑے. تو اس سے مراد شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم, وہاں بھی کوئی بند تھا اس قوم کے قریب, تو اس لیے ان کی قوم کو مدین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے, اور جو جگہ کا, جو قوم کا نام تھا مدین, اور اصحاب الایکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. اور بعض حضرات مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں, یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کو جب مدین کی طرف بھیجا گیا, ناپ تول میں کمی کرتی تھی وہ قوم, جب اس کو ہلاک کیا گیا ہے تو پھر ایک دوسری قوم تھی جس کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے پانی کے بند کی وجہ سے, تو یہ ایک الگ قوم تھی. دونوں اقوال ہیں مفسرین کے, اور یقینی طور پر کوئی کسی قول پہ بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, تو دونوں احتمالات ہیں. فانتقمنا منہم, اللہ فرماتے ہم نے ان سب سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا, اور لوط علیہ السلام کی قوم اور یہ جو اصحاب الایکہ, یہ دونوں قومیں لبی امام مبین, ایک واضح راستے پر ہیں. امام کہتے ہیں جو بھی جس کی اقتدا کی جائے, تو راستے کو بھی امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے, اس پہ چلا جاتا ہے. مبین کا مطلب واضح, واضح کا مطلب کیا ہے کہ عرب لوگ ان راستوں سے واقف تھے. تو اللہ نے یہاں لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الایکہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ سب ایک ہی تجارتی راستے پر آتی ہیں یہ قومیں.